بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر کنکر کی طرح جو پتھر تھے وہ برسا دیے، جو تہ بتہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بھائیو تھوڑا سا اور ذکر اسی کا، سورہ عنکبوت، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ آئیے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس بدکاری پر اترتے ہو، یہ بدکاری کرتے ہو جس سے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو؟ آئیے راستے بند کرتے ہو، اس کی تفسیر، اس کا ایک معنی یہ کیا ہے مفسرین نے کہ تمہاری بدفعلی کی وجہ سے اور دیگر جرائم کی وجہ سے آنے جانے والے مسافر ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے، نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ کر جو مسافر گزرتے تھے، ایسے یہ بدبخت تھے، بدقماش تھے کہ جو مسافر گزرتے تھے ان کو پکڑ کر ان سے بے حیائی کا کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں سے گزرنا چھوڑ دیا، ان کے لیے وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا، اور لوگ گھر میں بیٹھنا ہی عافیت سمجھتے تھے، نسأل اللہ العافیہ۔ دوسرا یہ کہ تقطعون السبیلا، کہ تم لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، قطاع الطریق اسی لیے کہتے ہیں ڈاکو کو عربی میں، اور لوٹ کر قتل کر دیتے تھے، اور لوگوں کو پتھر مارتے تھے راستے میں، اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ سر راہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہاں کے راستے بند ہو گئے تھے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعین تو مشکل ہے، تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ اور قطع طریق کے ایک معنی یہ قطع نسل بھی ہے کہ اگر تم اسی طرح بدفعلی کرتے رہے مردوں کے ساتھ تو بچے تو عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، تو تمہاری نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ آئیے تھوڑا سا ایک اور ذکر سورۃ قمر سے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ۔ تحقیق لوط علیہ السلام نے انذرہم، ان کو ڈرایا ہماری پکڑ سے، فتماروا بالنذر، تو فتماروا یعنی شک کیا انہوں نے ہمارے اس ڈرانے میں، عذاب کے بارے میں۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ نے کچھ آیتوں میں سن لیا کہ فرشتے آئے ہوئے تھے نوجوانوں کی امرت کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو اب یہ لوگ آ گئے
اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. اور تحقیق راودوہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی کہ تمہارے مہمان ہمیں دے دو. تو اب کیا ہوا؟ فطمسنا اعینہم، بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب آیا. فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں. فذوقوا عذابی ونذر، فذوقوا، اب چکھو میرا عذاب، میرا ڈرانا چکھو. اس کے بارے میں آئیے تھوڑی سی تفصیل. کہتے ہیں کہ فرشتے جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے اور اسرافیل علیہ السلام. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بدفعلی کی نیت سے یہ آئے ہوئے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، پر کا ایک حصہ مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہو گئی. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم انجان معلوم ہوتے ہو، تم انجان لوگ ہو، کون ہو؟ قالوا بل جئناك بالحق قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی عذاب. آئیے آیتیں سنتے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين.